یہ ابہام کیوں ہے کہ خان صاحب نے ابھی تک ڈینائی نہیں کیا پچھلی آڈیوز کو اور آج کی آڈیوز کے حوالے سے؟ ابھی آپ نے کائرہ صاحب کی گفتگو سنی گی، آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ ڈینائل دیں گی اس کا؟ یہ جعلی ہیں، کیا ہے ان کے بارے میں؟ سب سے پہلے تو وہ غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے ریکارڈ کی گئی ہیں، اور پاکستان کے سیکیورٹی جو نظام ہے، سیکیورٹی نظام ہے، اس کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ قطع نظر کی یہ غیر آئینی ہے، یہ سیکیورٹی لیبس بھی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہمارے نظام کے اوپر کہ سابق وزیر اعظم کی جو ریکارڈنگز ہیں وہ کن ہاتھوں کے اندر جا رہی ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے۔ دوسری بات، جو آڈیو لیکس آئی ہیں ان کی اسکرپٹ کو تبدیل کر کے پاکستان کی عوام کے سامنے پیش کیا ہے۔ میں نے متعدد آڈیوز کی سکرپٹس دیکھی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، میڈیا ہاؤسز کے اوپر اینکرز کے ذریعے ٹویٹ ہوتی ہوئی، وہ باتیں کہی گئی ہیں جو عمران خان صاحب نے ان آڈیوز کے اندر کہی نہیں تھی۔ تو ایک پوری منظم سازش ہے، ایک تحریک ہے کہ عمران خان صاحب کے کردار کے اوپر، ان کی انٹیگریٹی کے اوپر، ان کی تحریک کے اوپر سوالیہ نشان بنائے، ان کو انہی صفوں میں کھڑا کریں جن صفوں میں باقی سب کھڑے ہیں۔ کیا کہے گا، کس کے لیے یہ آڈیو لیک زیادہ ڈیمیجنگ ہے؟ خان صاحب کی آئی ہے، اس کے بعد اب ہم اس بات کو سب کو نظر آ رہا ہے کہ جو سائفر والی بھی آڈیو تھی اس میں مرضی کے منٹس بنا لیتے ہیں، گفتگو میں مرضی کا لفظ کہیں نہیں تھا، لیکن جو نیچے سب ٹائٹل تھا اس میں صاحب کے حوالے سے اس میں ایم این ایز یا بندوں کا ذکر نہیں ہے لیکن سب ٹائٹلز میں تھا۔ یہ کس کے لیے زیادہ ڈیمیجنگ ہے؟ کون لیک کرا رہا ہے؟ اور آپ کیا کہیں گے، عمران خان کو کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے کارآمد ثابت ہو سکیں گی؟ دیکھیں، جہاں تک شروع میں آپ نے بھی ذکر کیا کہ اس آڈیو کو بڑی مہارت سے جوڑا گیا ہے، پی ٹی آئی کا یہ موقف ہے۔ میں پی ٹی آئی کے اس موقف سے اتفاق نہیں کرتا، اس کو مہارت سے نہیں بڑے بھونڈے طریقے سے جوڑا گیا۔ اگر آپ اس آڈیو کو سنیں تو کوئی بھی شخص اس کو سنے گا فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ 2-3 آڈیوز کو جوڑ کے یہ آڈیو بنائی گئی ہے۔ جہاں تک یہ تعلق ہے کہ اس سے کس کو نقصان پہنچے گا، دیکھیں پہلا نقصان تو اس سے پاکستان کو پہنچ رہا ہے۔ پوری ریاست پاکستان ایک مذاق بن کے رہ گئی ہے۔ آڈیو خان صاحب کی آئے یا موجودہ وزیر اعظم کی آئے، آڈیو ریکارڈ کس طرح ہو رہی ہے، کون لوگ ہیں جو ذمہ دار ہیں اس کمیونیکیشن کو سیکیور کرنے کے لیے، کیا اس کے اوپر کیوں نہیں سوال ہو رہا؟ ابھی تک حکومت نے لوگوں کو فارغ کیوں نہیں کیا؟ انکوائری کیوں نہیں بیٹھی؟ پرائم منسٹر ہاؤس میں جو کمیونیکیشن ہوتی ہے اس کی سیکیورٹی کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا وہ کسی تیسرے ملک کا کوئی بندہ ہے؟ یہ حکومت ہے نا۔ ابھی تک انہوں نے کیوں نہیں، جسے کہتے ہیں کہ ایک ہائی لیول کی تحقیقاتی کمیٹی بنائی ہوتی جو اس چیز کا تعین کرتی کہ پاکستان کے اندر جن لوگوں کی یہ ذمہ داری تھی کہ ملک کے وزیر اعظم کی باتوں کی آپ نے حفاظت نہیں کرنی ہے، تو آپ اگر وہ بھی نہیں کر سکے تو باقی پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ہے۔ جہاں تک یہ تعلق ہے کہ خان صاحب جو بات کر رہے ہیں، آبویسلی اب خان صاحب کی جماعت کا یہ موقف ہے کہ یہ آڈیوز جوڑ کے بنائی گئی ہیں۔ اس سے پہلے جو آڈیوز آئی ہیں اس کے حوالے سے نون لیگ کا اپنا موقف تھا، پی ٹی آئی کا اپنا موقف تھا۔ اب جب تحقیقات ہوں گی تو پتہ چلے گا، لیکن صدف نہ اس کے اوپر تحقیقات ہوں گی، نہ چیزیں آگے پتہ چلے گا کہ کون اس میں ملوث تھا، کس نے ریلیز کیا۔ لیکن جنہوں نے کرنا تھا انہوں نے کر لیا، وہ پیغام دینا چاہتے ہیں۔ اور یہ جو ہیکر ہے جو بیٹھا ہوا ہے ڈارک ویب کے اوپر پاکستان کی سیکیور کمیونیکیشن بیچ رہا ہے، تو یہ تو ایک طرح سے ریاست پاکستان فار سیل ہے ڈارک ویب کے اوپر اور انٹرنیٹ کے اوپر۔ اس سے ایک طرح سے جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ بہت سارے ڈاؤٹس لوگوں کے کلیئر ہو گئے کہ پاکستان کی ریاست کتنی سیکیور ہے۔ ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے اس حوالے سے حکومتی موقف کیا ہے؟ ابھی کائرہ صاحب کو تو آپ نے سنا ہی، بزرا کیا کہہ رہے ہیں، ذرا یہ حسن اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب چندہ جو اکٹھا کرتے تھے خیرات کے نام پہ، اسے اپنے سیاسی جماعت کے لیے، سیاسی تشہیری مہم کے لیے استعمال کرتے تھے۔ آپ یقین کیجئے کہ وہ تفصیلات جو مل رہی ہیں جب قوم کے سامنے آئیں گی، وہ لوگ کہ جو ان کے ساتھ بڑے حمایتی ہیں، اگر ان میں 2% بھی انڈیپینڈنس آف مائنڈ ہوگی، تھنکنگ مائنڈ ہوگا، وہ عمران خان کا ساتھ دینا توہین سمجھیں گے۔ ملکہ اس پر کیا کہیں گی؟ حکومت بڑی کہتی ہے یہ تمام کیسز کا باپ ہے۔ مریم نواز نے کہا فورن فنڈنگ، اور اس میں تو خان صاحب کو دفاع نہیں کر پائیں گے، انہیں سزا ہونی ہی ہونی ہے۔ اور کیا آپ حکومت کی اس دلیل سے اتفاق کرتے ہیں کہ تحریک انصاف نے جب فائنینشیل ٹائمز میں سٹوری آتی ہے اس کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں کی، تو کیا تحریک انصاف کو اس کیس میں جیسے کہ گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں وہ آپ لوگوں کے گرد گھیرا تنگ کر لیں گے؟ کیا اس پر آپ کا موقف ہے؟
देखिए सदफ, पहली बात तो है कि ये फॉरेन फंडिंग का केस नहीं, ये ममनुआ फंडिंग का केस है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो मुकम्मल तौर पर जानिबदार है, उसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की ईमा के ऊपर अपने आईनी और कानूनी दायरेकार से बाहर जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक गैर आईनी और गैर कानूनी जो तहरीरनामा है उसको मंजर आम पर लेकर आए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ पाकिस्तान के हाई कोर्ट के अंदर वाज़ेह है कि ये जो इलेक्शन लॉज हैं, ये जो कवानीन है, इनका हर सियासी जमात के ऊपर अतलाक जो है बराबर तरीके से होना चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी जो है, उनकी पार्टी फंडिंग के दस्तावेजात कहाँ हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बहुत बड़ी जमहूरी जमात है, पाकिस्तान के अंदर हमारा मेंबरशिप बेस बहुत बड़ा है, ओवरसीज पाकिस्तानी हमें सपोर्ट करते हैं और छोटे रकूम के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ जमात हमें सपोर्ट किया, हमारी सियासी इकदामात को आगे बढ़ाया और बहुत छोटे रकूम के अंदर अपनी शमूलियत की। वाहिद जमात है जिसने 40,000 डोनर्स जो हैं उनका डेटा दिया और एक बड़े ऑडिटेड अकाउंटेंट के जरिए दिया। एक स्क्रूटनी कमेटी मंजर आम पे आती है 2019 में, उसमें सामने आता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के बैरूने मुल्क अकाउंट्स हैं। आज तक जानिबदार इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर फैसला नहीं दिया। तो ये एक मुनज़्ज़म वाज़ेह तहरीक है इमरान खान साहब के खिलाफ दायरे को तंग करने में, जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन, जानिबदार इलेक्शन कमीशन शामिल है। तो इसके ऊपर क्या हम जवाब दें? हम तो हाई कोर्ट के अंदर जा चुके हैं, FIA के नोटिस जो हैं उनको हमने चैलेंज किया है और जिस तर्ज अमल को ये आगे बढ़ा रहे हैं वो खुद एक सवालिया निशान है। हाई कोर्ट ने कहा है कि कहाँ लिखा है इलेक्शन कमीशन के तहरीरनामे में कि आप इस इकदाम को आगे बढ़ा सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान। ठीक है, हम यहाँ ब्रेक लेते हैं।